یہ راہ تصوف یہ طریقت ہی نہیں. کبھی یہ سوچتا ہوں اور پڑھتا ہوں تو میں خود بھی حیران ہو جاتا ہوں کہ کیا اللہ کی قدرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تک پہنچنے کا جو وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے نا، اور اس سے پہنچنے کا جو قریب تر راستہ. اور یہ بات اگر میں کہوں یا کوئی اور کہے، یہ لکھا ہے معیار السلوک میں، جس کی تصدیق علماء دیوبند نے کی ہے. سوچو کہ اللہ تک پہنچنے کے بہت راستے ہیں، لیکن سب سے قریب تر راستہ کون سا؟ ذکر، فکر، عبادت، یہ وہ سب ورد وظائف بہت ہے، لیکن سب سے قریب تر راستہ کون سا ہے؟ تو حضرات نقشبند رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ایک قول معیار السلوک میں لکھا ہے، اور اس کی تصدیق علماء دیوبند نے کی ہے کہ سب سے قریب تر راستہ یہ ہے مرشد کا تصور. مرشد، رابطہ شیخ. دلیل یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ ہر ایک کو پوچھا کہ تم کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے. ہر ایک نے کہا کوئی یہ عمل، کوئی کہا کوئی نماز، کوئی کہتا ہے یہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، صدقہ دینا، یہ وہ سب. جن کا ایمان تمام امت کی ایمان سے بڑھ کر ہے، ایسے خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمام کاموں سے مجھے سب سے اگر پسندیدہ کوئی کام ہے تو وہ یہ ہے کہ میں آپ کی زہرے کی زیارت کرتا رہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کا دیدار کرتا رہوں. یہ تشور شیخ کی بنیاد ہے. حضرت صدیق اکبر نے تشور مرشد کی جو بنیاد ہے وہ بتا دی. اور سورۃ الکہف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اصحاب صوفہ، جو مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھنے والے صحابہ، ان کے دیدار کرنے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو گئی. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. اے محبوب، اپنے نفس کو روکے رکھو ان کی صحبت میں جو صبح اور شام اللہ رب العزت کا ذکر کرتے ہیں، اس کی یاد کرتے ہیں. اور فرمایا وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اپنی آنکھوں کو ان کے چہرے سے نہ ہٹانا. اب ہے تو وہ غیر اللہ ہے. اصحاب صفا کے صحابہ اللہ ہے، غیر اللہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے محتاج ہے اللہ کے سوا نہیں ہے. ان کو کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کسی ذریعے کی ضرورت ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے نہیں. ہم کو ضرورت ہے ان کے وسیلے کی، ان کو کسی کی ضرورت. پھر بھی انبیاءوں کے سردار ان صوفی صحابہ کو دیکھے تو وہ عبادت ہے. اللہ حکم کہتا ہے وَلَا تَعْدُوا عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اے محبوب تم اپنی آنکھوں کو ان کے چہرے سے نہ ہٹانا. اوپر سے نیچے تک تم جہاں بھی آؤ، یہ پورا رابطہ شیخ اور تصور کا. یہاں تک کہ علماء دیوبند نے حضرت مولانا خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک قول نقل کیا ہے، اور وہ حضرت جنید بغدادی اور آگے کے بزرگوں سے انہوں نے ثابت کیا ہے. بڑا طویل چیپٹر ہے، شارٹ میں کہتا ہوں. انہوں نے یہ لکھ ڈالا رابطہ بے ذکر مسیل است، البتہ ذکر بے رابطہ مسیل نیست. کہا کوئی بندہ پیدا ہو تب سے مرے تب تک اللہ کا ذکر کرے، اور اگر وہ مرشد کامل کا تصور نہ کرے تو وہ اللہ تک پہنچ نہیں سکتا. اسی لیے جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے، جتنے بھی صاحب کشف و کرامت ہوئے، جتنے بھی روشن ضمیر ہوئے، جن کو اللہ کا دیدار ہوا، سب کے سب رابطہ شیخ سے ہوئے. خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے آج قصہ بیان کیا، اس میں ایک بیان قصہ کہنے کا بھول گیا کہ
ایک وزیر بھی آپ کو بہت پریشان کرتا تھا، وہ محمد تغلق تو پریشان کرتا تھا، وزیر اتنا مطلب وہ علم منطق کا جاننے والا تھا، نظام منطق اس نے لکھی تھی، اور وہ مطلب طرح طرح کے سوال لاتا تھا، خواجہ نصیر الدین اس کو جواب سب دے دیتے تھے، پھر بھی مطلب وہ کہتے نا کہ وہ اذیتیں پہنچاتا طرح طرح کی، اور ان کے جو مرید اور جو چاہنے والے تھے وہ ان سے ہرگز، بلکہ عام انسان بھی برداشت نہ کر پائے۔ انہوں نے کہا حضور یہ آپ کو وزیر جو ہے، یہ وزیر آپ کو بہت پریشان کرتا ہے، اس کا کچھ کرو۔ آپ نے کہا یہ جو چڑیا ہے، یہ ایک چڑیا ہے جو کبھی نہ کبھی میرے پاس آنے والی ہے۔ کیا کہا یہ وزیر؟ ایک چڑیا ہے جو کبھی نہ کبھی میرے پاس ایک دن آنے والی ہے۔ چند روز کے بعد جب وہ گیا اپنے گھر، اور ایک فقیر ہے وہ کچھ اشعار پڑھتے جا رہا تھا کہ بھئی یہ دنیا، مطلب اس کا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ ایسو آرائش، یہ دولت، یہ ہر چیز ہے، یہ کیا ہے؟ آخر تو یہ سب یہیں چھوڑ کے جانے والا ہے، سامان آخرت کے لیے کیا تیار کیا؟ آخرت میں کیا یہ سب چیزیں کام آئے گی؟ اس کو اس پر اتنی اثر ہوئی کہ وہ بہت رویا، اور اس نے اپنے وزیر کا عہدہ چھوڑ دیا، اور اس نے فقیری اختیار کر لی اس وزیر نے، اور اس کی بیوی کو کہا کہ اے بیوی، اب میں ابھی تک تو وزیر تھا تو تیری حاجتوں کو پوری کرتا تھا، اب میں فقیر ہو رہا ہوں، تو کہتے ہیں مہر ادا کر کے اگر تو مجھ سے جدا ہونی ہو سکتی ہے، اب تو جدا ہو جا۔ کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے محل ویل وغیرہ سب کو لوٹ لو، اور سب لوگ آ کے سب اینٹ کی اینٹ بھی نہیں باقی رہنے دی دہلی والوں نے، اس کی سب لوٹ لے کے چلے گئے، سب کچھ لٹا دیا اس کا خزانہ۔ بیوی نے کہا کہ جب دنیا کی منزل میں تمہارے ساتھ تھی تو کیا آخرت کی منزل میں تمہارا ساتھ چھوڑ دوں گی میں؟ وہ بھی ساتھ ہو گئی۔ دیکھو ایک یہ دیکھنے کی بات ہے، میں نے بہت سی کتابوں میں پڑھا ہے، 30 سال تک وہ حضرت شہاب الدین سہروردی رضی اللہ عنہ کی کتاب عوارف المعارف وہ رکھ کر عبادت کرتا رہا 30 سال تک، اور عوارف المعارف پڑھ کے پورا فقیری پر پوری زندگی گزار دی اس نے، عبادت، ریاضت، نماز، روزہ، ذکر کوئی نہیں چھوڑا۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ ذکر بے رابطہ مسل نیست، ذکر جو ہے وہ تصور کے بنا منزل تک نہیں، وہ 30 سال ہو گئے لیکن اس کو منزل مقصود کا کوئی پتہ نہیں ملا، خدا تک نہیں پہنچ پایا۔ آخر میں 30 سال کے بعد حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی خانقاہ میں پہنچتا ہے، وہ جو حضرت نے کہا تھا کہ یہ چڑیا کبھی نہ کبھی میرے پاس آنے والی ہے۔ 30 سال کے بعد وہ وزیر درویشی فقیری کرنے کے بعد بھی پھر آیا اور کہا کہ حضور میں نے سب کچھ کیا لیکن اس خزانہ سعادت کی خوشبو بھی نہیں آئی، اب آپ کرم فرمائیں۔ حضرت نے ان پر نگاہ کی، توجہ کی، اور چند دنوں میں ہی وہ منزل مقصود تک پہنچ گیا۔ یہ بات ہوئی کہ 30 سال تک ذکر کیا، تشور مرشد کامل کا ساتھ نہیں تھا تو وہ نہیں، یعنی یہ جو راہ ہے طریقت کی، اس میں جو اولیاء کرام اور پیران عظام ہیں، اس میں خاص جو ہے وہ تشور شیخ پر امام ربانی مجدد الفشانی 1000 سال کے مجدد اپنے مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے، کیوں ایسا؟ بولے کعبۃ اللہ ہے، کعبۃ اللہ بھی اللہ کا گھر ہے، اور قلب عبداللہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ جس طریقے سے، اور کعبۃ اللہ میں تو نور کی تجلی گرتی ہے، ولی کامل کے سینے میں تو اللہ کی ذات سما جاتی ہے پوری، وہاں تو سورج کی روشنی گرتی ہے، یہاں تو آفتاب سما جاتا ہے۔ تو بولے جس طریقے سے شریعت میں نماز کے لیے، عبادت کے لیے کعبہ جو ہے یہ قبلہ ہے، ویسے طریقت میں اللہ تک پہنچنے کے لیے، روحانی منزلوں کے پہنچنے کے لیے کامل مرشد کی روح جو ہے وہ تمہارا قبلہ ہے۔ اسی لیے مرشد جس طریقے سے کعبہ کو دیکھنے سے شرک نہیں ہوتا، نماز میں ہم کعبے کی طرف ہوتے ہیں، سجدہ تو اللہ کو ہی کرتے ہیں، وہ شرک نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس کو دیکھنا جس کے دل میں اللہ کا نور ہو، اس کا تصور کرنا، یہ بھی عین عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یہ بھی عین عبادت ہے۔ تو یہ جو چاندنی رات والی جو بات کہی نا، نگاہ، اور یہ تم پڑھو گے نا کتابیں تو
جتنے بھی اللہ کے ولیوں کی زندگی میں انقلاب آیا ہے نا وہ پیر و مرشد کی نگاہ کرم سے ہی آیا ہے. کتابیں اٹھا کے دیکھو آپ, دفتروں کے دفتر آپ کو ملے گے, کوئی ایک واقعہ نہیں کہتا, کتنے واقعے بتاؤں میں آپ کو, کہاں سے شروع کرے کہاں سے ختم. تو جب ان کو ملا ان کو ملا تو ہم تو کہاں, ہاں ان کے صدقے میں ہمیں بھی ملے گا انشاءاللہ.